بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے کہ اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، ہوا یہ کہ تجھ سے مجھے بلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں ضرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں اعلان کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر اعلان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، بڑے سینوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں پوری شکل والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کے سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخر کار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مومن احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے۔ البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ کے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد مومن میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں۔ اگر شوہر تھکا ہوا ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو اسے موقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا فتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق و اعذار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز اعذار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حیض سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوڑیا پر آ جاتی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے اور نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آتی تھیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے۔ یہ ہے کہ کسی ایک کو عذر ہو، مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔